اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 20 سے ہم نے پڑھنا ہے۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم، کیا نہیں تم نے دیکھا کہ بے شک اللہ نے مسخر کیا تمہارے لیے ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، واسبغ علیکم نعمہ، اور اس نے تمام کر دی تم پر اپنی نعمتیں، ظاہرۃ و باطنہ، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کائنات، جیسے پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہ جو کائنات ہے پوری کی پوری، بیسیکلی یہ کہیں سے بھی فیوریبل نہیں ہے کہ یہاں پر انسان زندگی گزار سکے۔ آپ دیکھیں تو آپ خود ایک آگ کے گولے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، زمین جو ہے اس کے اندر جو میگما ہے کھولتی ہوئی چٹانیں، اور اسی طرح یہ آپ کی جو ارتھ ہے، یہ جس سولر سسٹم کے اندر ہے، اس سولر سسٹم میں آپ اپنے ارد گرد کے سیاروں کو دیکھ لیں یا آپ سورج کو دیکھ لیں، اگر وہ ذرا سا کچھ ملی میٹر آگے پیچھے ہوتا ہے آپ سروائیو نہیں کر سکتے۔ آپ اگر اس آربٹ پہ نہ ہوتے جس پہ اس وقت ہیں، آپ مارس کے آربٹ پہ ہوتے، آپ سروائیو نہیں کر سکتے۔ آپ اگر تھوڑا سا زمین کے اوپر بلندی پہ جانا شروع کرتے ہیں تو آکسیجن لیول کم ہو جاتا ہے، پھر ایک جگہ اسپیس ایسی آتی ہے جہاں پر ٹیمپریچر کم اور آکسیجن غائب، آپ سانس نہیں لے سکتے، آپ جم جائیں گے۔ پوری یونیورس تاریک ہے، اندھیرا ہے وہاں پر اور سخت سرد ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو کے سروائیول کے لیے، اس کے پیدا کرنے سے پہلے تمام چیزیں اس کے لیے مسخر کر دیں، اس کے لیے فیوریبل کر دیں۔ آپ ایک سمندر کو دیکھیے، سمندر جو ہے اس کی اگر ایک لہر، اونچی لہر آ جائے جس کو آپ سونامی کہتے ہیں، وہ 2 یا 4 لہریں ہوتی ہیں، وہ سارا شہر تباہ کر دیتی ہیں۔ ایک بڑی ٹائیڈ آ جائے تو وہ ساحل پر موجود ہر چیز کو بہا کے لے جائے گی اپنے ساتھ۔ تو اس سمندر میں آپ اتنے بڑے بڑے بحری جہاز، قرآن کریم میں بھی اس کو پہاڑ کی مانند کہا گیا، آپ بڑے مزے سے سفر کرتے ہیں۔ وہ پانی جس میں سوئی ڈوب جاتی ہے، آپ کا اتنا بڑا بحری جہاز تیرتا رہتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ جو باؤنسنگ فورس ہے اس کے اندر، یہ کس نے پیدا کی؟ اس کو، سمندر کو آپ کے لیے فیوریبل کس نے بنایا؟ آپ کے لیے اس کو مسخر کس نے کیا؟ یہ جو جانور آپ کھاتے ہیں، جن کے اوپر آپ سواری کرتے ہیں، آپ گھوڑے کی مثال لیجئے، گھوڑے کے اوپر سواری ہر دور میں ہوتی رہی، آج بھی ہوتی ہے، اور رائڈنگ کلبز ہوتے ہیں اور رائڈنگ کی جاتی ہے، اور گھوڑے پہ سواری ایک شان کی علامت سمجھی جاتی ہے آج بھی۔ اس گھوڑے کا اگر دل نہ ہو کہ وہ آپ کو اپنے اوپر بٹھائے، بدک جائے گھوڑا، آپ 100 جتن کر لیں آپ اس پہ بیٹھ نہیں سکتے۔ یہ جو بیل مزے سے آپ ذبح کر کے کھا جاتے ہیں، اگر اللہ نے اس کو آپ کے لیے مسخر نہ کیا ہو، اگر یہ اپنی قوت دکھانے پہ اتر آئے، آپ اس کو ذبح نہیں کر سکتے۔ چلیں بیل تو بڑی چیز ہے، آپ ایک بکرے کو، سینگوں والی بکری کو دیکھ لیجئے، اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مسخر نہ کیا ہوتا تو آپ اس کو ذبح نہیں کر سکتے۔ وہ جو چوٹ مارتی ہے نا، جو وہ اپنی سینگ مارتی ہے، اس سے بندہ جو ہے اس کا پیٹ پھاڑ دیتی ہے وہ۔ تو یہ جو آپ کے قابو میں لیا ہوا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو، یہ اللہ کا احسان ہے۔ یہ آپ کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اس نے تمام نعمتیں تمام کر دیں، تمہیں جو چاہیے تھا دے دیا۔ سانس لینا ہے آپ نے، اگر اللہ تعالیٰ ہوا کو مسخر نہ کرتے، اور ہوا جس پیٹرن پہ چلنا چاہتی ہے، جتنا اس کے اندر زور ہے، معمولی سی آندھی آتی ہے تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کیسے کیسے بل بورڈ گرا دیتی ہے، اور کیسے کیسے جو ہے وہ ہر چیز جو ہے اس کو ہلا دیتی ہے اپنی جگہ سے۔ آپ سانس نہیں لے سکتے، آپ سروائیو نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا احسان کیا آپ پر، اور یہ اللہ ہی کر سکتا تھا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نے اس کو پیدا کیا۔
وہی ان قوتوں کو کنٹرول کر رہے ہیں. اب یہاں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ظاہری نعمتیں بھی اور باطنی بھی. ابھی تک میں نے آپ کو جتنی نعمتیں گنوائیں، چاہے وہ انسان کی اپنی باڈی سے لے کر اس کی باڈی کی اپنی جو فارمیشن ہے ساری، جو اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اس کی بناوٹ رکھی ہے، جیسے ہم نے یہ مثال پڑھی تھی کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ سانس نہیں لے رہا ہوتا، اس کا بریدنگ سسٹم، اس کے لنگز فال نہیں ہوتے. لیکن جیسے ہی وہ دنیا میں آتا ہے، جیسے ہی وہ اس جگہ سے باہر آتا ہے جہاں وہ پہلے موجود تھا، فوراً اس کے لنگز جو ہیں وہ کام کرنا شروع کر دیتے. جو بچہ پہلا روتا ہے اور اگر نہ روئے تو کتنی تشویش ہو جاتی ہے اور باقاعدہ ڈاکٹروں کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں کہ بچہ رویا نہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے لنگز بھی کام نہیں کر رہے، اور جب اس کے لنگز کام نہیں کر رہے تو یہ سانس نہیں لے گا اور آکسیجن کی کمی برین کو ہو جائے گی، جس سے برین ڈیمیج ہو جائے گا اور بچہ ہمیشہ کے لیے ذہنی طور پر معذور ہو جائے گا. تو عام طور پر بچے روتے ہیں، سانس لیتے ہیں، فوراً لنگز جو ہیں، کوئی بیماری نہ ہو. وہ بھی بیماریاں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نشانیاں دکھانے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں تاکہ ہمارے اندر شکر گزاری پیدا ہو. تو یہ تو ساری کی ساری ظاہری نعمتیں ہیں. باطنی نعمتیں کون سی ہوتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ظاہری بھی اور باطنی نعمتیں بھی تم پر تمام کر دیں. جی اب آپ بتائیے کہ ظاہری نعمتیں تو ان گنت، ہم گن ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. تو یہ باطنی نعمتیں کون سی ہیں؟ آپ میں سے کوئی شیئر کرنا چاہے گا؟ مختصراً کیجیے گا تاکہ پھر ہم آگے چلیں. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دل دیا ہے اس طرح کا کہ ہم لوگ اللہ کے کلام کو سمجھنے لگ گئے ہیں. اس سے ہماری زندگیوں میں چینج آنے لگ گیا ہے، ہمارا اندر تبدیل ہو گیا. اب جیسے ہر کوئی ہماری دوست کہتی ہے کہ ہم لوگ اندر کی آنکھ سے دیکھنے لگ گئے ہیں. ہاں جی، اس کو اگر آپ، ہاں بالکل باطنی نعمت، اس کو آپ ہدایت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، باطنی نعمت کیا ہے؟ جو آدمی کو نظر نہیں آتی. بعض اوقات آپ اس کو اس طرح کلاسیفائی کر سکتے ہیں، دو طرح کلاسیفائی کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو آدمی کو پتہ ہی نہیں اور نہ وہ محسوس کرتا ہے، اور ایسی بے شمار اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. مثال کے طور پر بیکٹیریاز. ٹھیک ہے، بیکٹیریا نہ آپ محسوس کرتے ہیں نہ آپ دیکھتے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ آپ کے جو سٹمک ہے اس کے اندر بھی ایک بیکٹیریا موجود ہے. پھر آپ کے ارد گرد بہت سارے ایسے بیکٹیریاز موجود ہیں جو آپ کو فائدہ دے رہے ہیں، جیسے دہی کے زمانے میں بھی بیکٹیریا کام آتا ہے. پھر اسی طرح اور بہت سارے ہیں. تو آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے، آپ اس کو محسوس نہیں کر سکتے. جب آپ اس کو دیکھتے نہیں، محسوس نہیں کرتے تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. اسی طرح بہت ساری ایسی نعمتیں ہیں جو آپ محسوس نہیں کرتے، تو یہ بھی باطنی نعمت ہے. پھر جیسا آپ نے کہا بھی ہدایت، تو رسولوں کا بھیجنا، کتابوں کا نازل کرنا، اور پھر کتابوں کے اندر ایسی ہدایت دینا، ہر چیز کے بارے میں ایسا بتانا کہ انسان کا شک و شبہ دور ہو جائے، انسان کی آخرت سدھر جائے، اس کے اندر بہتری پیدا ہو جائے، اس کا ویژن چینج ہو جائے. وہ نہ صرف یہ کہ اپنے لیے فائدہ مند ہوتا ہے بلکہ وہ دوسروں کے لیے فائدہ مند بن جائے. تو یہ سب کیا ہیں؟ یہ باطنی نعمتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا اور دونوں طرح کی نعمتیں اس کے لیے جو اس کو چاہیے وہ ساری اس کو دے دی. پھر اس کو یہ بتایا کہ تم یہاں امتحان دینے آئے ہو، اب ان تمام فیسلٹیز کے ساتھ دیکھا جائے گا کہ تم اس امتحان میں پورا اترتے ہو کہ نہیں اترتے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلیبس نہیں بتایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ساری فیسلٹیز ہیں وہ نہیں دی، وہ نہیں بتائیں. یہ ایسا نہیں ہے، سب کچھ دے دیا، سب کچھ بتا دیا، پھر آپ کو کمرہ امتحان میں بھیجا ہے. پھر انسان کیا کرتا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. تو پھر کیا کرتے ہیں لوگ؟ یہ ساری نعمتیں انجوائے کرتے ہیں، انہی میں رہتے ہیں، اور پھر اللہ کے بارے میں بغیر علم کے، بغیر کسی ہدایت کے، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی کتاب کے. علم کتنے ہوتے ہیں؟ دو علم ہوتے ہیں. ایک علم ہوتا ہے عقلی اور ایک ہوتا ہے نقلی.
نقلی کا مطلب وہ اردو والا نقلی نہیں، اصلی نقلی والا نہیں، بلکہ نقل کیا ہوا، کاپیڈ. ٹھیک ہے، تو اصلی کیا وہ عقلی کیا ہوتا ہے جس کو انسان غور و فکر کر کے سیکھتا ہے، جیسے کائنات کے اندر غور و فکر تدبر کرنا، وہ علم کیا ہے؟ وہ عقلی ہے. آپ جو سائنسز پڑھتے ہیں وہ سب کیا ہے؟ وہ عقلی علم ہے. اور نقلی علم کون سا ہوتا ہے؟ جو اللہ کی الہامی کتابوں کے ساتھ لوگ انسانوں تک پہنچا ہے، جیسے تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اسی طرح قرآن کریم ہے. پھر قرآن کریم کے ساتھ ہمارے پاس حدیث محفوظ ہے جو ایک نسل سے دوسری نسل تک نقل ہوتی آ رہی، یعنی ایک نسل نے دوسری نسل کو سکھائی اور وہ ہمارے تک موجود ہے، ہم تک پہنچی ہے، اور اب تو خیر ریٹن فارم میں بھی موجود ہے. تو یہ کیا ہے؟ علم، یہ نقلی علم ہے. تو یہ لوگ جو اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، ان کے پاس نہ تو عقلی علم ہے، نہ انہوں نے کائنات میں غور و فکر کیا. اگر کیا ہوتا تو پیچھے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھو تم نے دیکھا نہیں آسمان میں کہ آسمان اور زمین میں کیسے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو تمہارے لیے مسخر کر دیا. ایک اونٹ کو پکڑ کے انسان کھڑا ہو جائے، وہ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا فَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ. تو اونٹ تو ان کے محاورے پورے نہیں ہوتے عربوں کے اونٹ کے بغیر، ان کی آدھی زبان اونٹ کے ارد گرد گھومتی تھی. تو اگر یہ اونٹ پر ہی غور کر لیتے، اس کے اوپر اپنے بیٹھنے کو ہی غور کر لیتے، اس کو ذبح کرنے میں جو مشقت ہے اسی پہ غور کر لیتے، تو یہ پہچان جاتے کہ یہ اتنی طاقت والا جانور اور اتنا تیز صحرا میں بھاگنے والا، یہ میرے ہاتھ میں اس کی لگام کیسے آ گئی ہے. لیکن بات دراصل یہ کہ غور و فکر تو کرنا نہیں تھا، عقلی علم بھی نہیں تھا ان کے پاس، اور نقلی علم بھی ان کے پاس نہیں تھا. نہ کوئی کتاب منیر تھی، نہ کوئی اور ہدایت. ہاں، اللہ کے بارے میں فلسفے خوب گھڑ رکھے، خود بخود اللہ فلاں کو بخشے گا، فلاں کو نہیں بخشے گا، اللہ نے فلاں کو فلاں اختیار دے رکھے ہیں، فلاں کو فلاں اختیار دے رکھے ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور یہ جو دیویاں ہیں یہ اللہ کی چہیتی ہیں، یہ رزق دیتا ہے، یہ ہوا بارش برساتا ہے، یہ فلاں کام کرتا ہے، یہ فلاں، بغیر کسی دلیل کے. حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار کائنات میں غور و فکر کی دعوت ان کو دی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اس چیز کا اتباع کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، یعنی قرآن کا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرو. قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تو دلیل کیا تھی ان کی؟ سب سے پہلی اور آخری، ہم تو وہ کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو عمل کرتے ہوئے پایا. سورہ بقرہ میں بھی آپ نے پڑھا نا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، چاہے ان کے باپ دادا کو کوئی عقل نہ ہو، ان کے پاس کوئی ہدایت کا سورس نہ ہو، تب بھی یہ ان کے پیچھے ہی چلتے رہیں گے. جیسے یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، کہ ان کے باپ دادا اگر شیطان کے راستے پر تھے، اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے، اور اس شیطان نے ان کو شرک کا طریقہ بتایا، وہ سکھا دیا، تو کیا پھر بھی یہ اسی کے پیچھے چلتے رہیں گے؟ جبکہ اب ان کو واضح بتایا جا رہا ہے، کھول کھول کے بتایا جا رہا ہے کہ یہ درست راستہ نہیں ہے، پھر بھی یہ اس کے پیچھے چلتے چلے جائیں گے. وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ، اصل میں تو سیدھے راستے پر کون ہے؟ جو اپنا چہرہ اس کے لیے فرما برداری کرے، سپورٹ کر دے اپنے چہرے کو اللہ، اللہ کی طرف، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ محسن بھی ہو. یعنی فرما برداری کس درجے کی؟ احسان کے درجے کی. باپ دادا کے طریقے کے اوپر چلنا کامیابی کی دلیل نہیں ہے، بلکہ کامیابی کی دلیل یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کی فرما برداری میں ڈھال لے. اور کس لیول پر ڈھال لے؟ احسان کے درجے پر. ایسا نہیں کہ خود دل کیا تو عمل کر لیا، دل کیا تو چھوڑ دیا، دل کیا تو مان لیا، دل کیا تو نہ مانا، بلکہ احسان کے درجے میں جس حالت میں بھی ہیں اللہ کی فرما برداری کرتے رہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، پھر وہ کامیاب ہو جائے گا، پھر اس کو اصل کامیابی ملے گی. اب یہ جو
اسی کو ڈیفائن کرتی ہے وہ آیت جو میں اکثر کوٹ کیا کرتی ہوں کہ یہ جو یسلم وجہہ الی اللہ وہو محسن ہے نا، یہ ہے کیا اصل میں؟ یہ کب آپ کر سکتے؟ آپ اپنی فرما برداری اللہ کے لیے کب خالص کر سکتے ہیں، احسان کے درجے پہ کر سکتے ہیں؟ اس کو ڈیفائن کرتی ہے سورہ بقرہ کی وہی آیت جو آیت الکرسی کے بعد آتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ تو یہ آپ اس وقت تک کر نہیں سکتے اللہ کی فرما برداری احسان کے درجے میں رہ کر، جب تک ہم طاغوت کا انکار نہ کرتے، طاغوت کو مکمل نہ چھوڑ دیں۔ وہ چیز جو بندگی سے نکل کر خود معبود بننے بیٹھ جائے، جو اللہ کے فرمان کے مقابل کھڑی ہو جائے، چاہے وہ خواہش نفس ہے، چاہے وہ آباء و اجداد کا طریقہ ہے، چاہے وہ معاشرے کے رسوم و رواج ہیں، چاہے وہ کوئی عقیدے ہیں، چاہے وہ کچھ، اگر اللہ سبحانہ و تعالی کے صریح حکم کے خلاف کھڑے ہیں تو وہ طاغوت ہے۔ تو جب تک ہم طاغوت کا کفر نہیں کرتے، طاغوت کا انکار نہیں کرتے، اس وقت تک ہم یسلم وجہہ الی اللہ وہو محسن ان کے لیول پر نہیں آ سکتے۔ کیوں نہیں آ سکتے؟ کیونکہ اگر ہم فرما برداری کرنا چاہیں گے، ہم شروع کریں گے ہم نے فلاں کام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے میں نے یہ کام کرنا ہے، اب کیا ہوگا؟ آپ کے گھر سے ہی لوگ اٹھنا شروع ہو جائیں، یہ تم کوئی نیا دین لے آئی ہو، یہ تم کوئی نئی باتیں شروع کر دی ہیں تم نے۔ تو اب کیا ہے؟ اگر تو آپ ان کا انفلوئنس اللہ کے حکم کے برابر لے آتے اور آپ گھبرا جاتے اور آپ کہتے ہو یہ تو مجھے آئسولیٹ کر دیں گے، یہ تو ان کی مدد میرے پیچھے سے میرے ہاتھ سے سر پہ سے اٹھ جائے گی، اور یہ تو یہ بات ہو جائے گی اور وہ بات ہو جائے گی، اور آپ اللہ کا راستہ چھوڑ دیتے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ طاغوت کے راستے پہ چل پڑے، آپ اس چیز کے پیچھے لگ پڑے جو اللہ کے حکم کے مخالف تھی۔ ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح جیسے مثال کے طور پر میں اکثر موٹیویٹ کیا کرتی ہوں ماؤں کو کہ اپنے بیٹوں کی اور بیٹیوں کی شادیاں سادگی سے کریں۔ سادگی کا مطلب سادگی سے کریں، اور جو رسوم و رواج رائج ہیں جن کے بغیر شادیوں کے تصور ممکن نہیں ہے آج کے دور میں، ان کو نگیٹ کریں، ان کو ختم کریں۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ رسمیں طاغوت ہیں، اور ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہم یؤمن باللہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ ہم یسلم وجہہ الی اللہ وہو محسن بننا چاہ رہے ہیں۔ تو اگر ہم کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے یہ رسم کر لو، وہ کر لو، یہ 2-4 کر لی، 2-4 چھوڑ دی، تو پھر یہ ہوا محسن والا کرائٹیریا پورا نہیں ہوتا۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ کہ وہ جیسے ہمارے ہاں ایک عام مقولہ ہے نا کہ دین بھی ساتھ ساتھ چلے اور دنیا بھی ساتھ ساتھ چلے۔ ریسنٹلی ابھی میں گئی تھی لاہور، تو وہاں خاتون سے ملاقات ہوئی، انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کی، بڑے فخر سے بتائی کہ وہ مجھے یہ کہا تھا کہ ایسی لڑکی ہو جو دین اور دنیا کو ساتھ ساتھ لے کے چلے۔ اب یہ جو دین اور دنیا کو ساتھ ساتھ لے کے چلنے کا مطلب ہے کہ جب آپ کا دل کرے گا آپ دین کے کچھ ریچولز پکڑ لیں گے، ان پر آپ عمل کریں گے، اور جو دنیا میں آپ کو پسند ہے آپ وہ ساتھ لے کے چلیں گے۔ ہاں اگر وہ اللہ کے احکامات کے خلاف نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ظاہرہ دین ہوتا کیا ہے؟ بیسیکلی زندگی گزارنے کا طریقہ ہی تو ہوتا ہے۔ دنیا میں رہنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین دیا۔ اگر آپ کو اللہ نے دنیا میں نہیں رکھنا ہوتا تو دین بھی نہ بھیجتا وہ، اور آپ کو ڈائریکٹ جنت میں، آدم علیہ السلام کو جنت میں اللہ تعالیٰ رکھتے اور پھر جنت میں رہتے اور آپ بھی وہیں پیدا ہوتے جنت میں۔ تو بیسیکلی دین تو اللہ نے دیا ہی، دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ لیکن یہ جو ہپوکریسی ہے نا کہ دین بھی ساتھ چلائیں اور دنیا بھی ساتھ چلائیں، تو پھر یہ عروۃ الوثقیٰ ہاتھ میں نہیں آتا۔ مسئلہ یہ ہے، اور ہمارا سروائیول کس پر ہے؟ عروۃ الوثقیٰ پہ۔ میں کبھی یہ سوچوں نا کہ اس بات پر اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، تو آپ یقین کریں پھر میں سوچتی ہوں، پھر میں سوچوں کہ اگر میں یہ کام کروں گی اور اللہ تعالیٰ میرے سائڈ پہ نہیں ہوں گے، اچھا پھر کون مجھے بچائے گا؟ کون بچا سکتے؟ میرے ماں باپ وہ تو ہیں ہی نہیں، بھائی وہ کیا کر لیں گے، ان کی اپنی فیملیز ہیں، ان کی اپنی مجبوریاں ہیں، ہسبینڈ وہ کتنا کا ساتھ دیں گے، بچے کس کے بنے؟ کرتے کرتے سوچتے اور پھر اگر کوئی آپ کی مدد کو لگ بھی جائے، کرنا بھی چاہے، تمام اپنی اس کو لے بھی آئے ریسورسز کو آپ کی مدد کرنے کے لیے، تب بھی
اگر اللہ نہ چاہے تو وہ کر ہی نہیں سکتا. تو جب اللہ آپ کی سائڈ پہ نہیں ہے اٹ مینس یو آر ان ٹوٹلی لاس. اور اگر اللہ آپ کی سائڈ پہ ہے, اگر آپ کے ہاتھ میں عروۃ الوثقی ہے, تو پھر چاہے ساری دنیا آپ کے خلاف کھڑی ہو جائے آپ کامیاب ہیں. کیوں؟ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. ہر کام کا انجام تو اللہ ہی کے پاس ہے, ہر چیز کا اختیار تو اللہ ہی کے پاس ہے, اور الٹیمیٹ فیصلہ تو اللہ تعالیٰ ہی نہیں کرنا ہے, آپ کو کدھر بھیجنا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں تو پھر کوئی پرواہ نہیں چاہے ساری دنیا آپ کے مخالف ہو جائے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ آپ کی سائڈ پر آئیں گے کب؟ جب آپ یکفر بالطاغوت اور یؤمن باللہ کرنے میں سچے ہوں گے. یہ اور بات ہے کہ بندہ پھسل جاتا ہے, بندہ غلطی کرتا ہے تو کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ مومن گناہ نہیں کرتا, لیکن انٹینشنلی وہ اللہ کو ناراض نہیں کرتا, جان بوجھ کے اللہ کو ناراض نہیں کرنے کی کوشش بھی نہیں کر سکتا, وہ سوچ بھی نہیں سکتا. تو یہ والی چیز چاہیے. یہ جو ہے نا وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ, تو بیسیکلی یہ کیا ہے کہ احسان کے درجے میں آپ ہمیشہ اللہ کی فرما برداری صرف تبھی کر سکیں گے جب آپ طاغوت کو زندگی سے نکالنے کی کوشش کرتے رہیں گے. اور یہ ایک مسلسل ایکسرسائز ہے, مسلسل کوشش ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کہیں کہ بس ایک دفعہ میں نے یہ کر لیا تو بس اب میں تو بچ گیا اس سے. نہیں, وہ شیطان کے پھندے تیار ہیں, انسان شیطان بھی اور جنات شیاطین بھی ہر وقت آپ کو بہکانے اور آپ کو اس سیدھے راستے سے بھٹکانے کے لیے تیار ہیں. وہ تو وہ دشمن ہیں جو اپنا ویپن تیار رکھتے ہیں نا ہر وقت, جو کرنا رہتا ہے. تو یہ بات سمجھنے کی ہے. آباء و اجداد کا طریقہ یا آپ کے رسوم و رواج یا آپ کے عقائد یا آپ جس کو سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے, کوئی فلسفی, کسی ویسٹرن فلسفر کی باتیں, کسی پاکستانی کسی اور کی باتیں, کہیں پر بھی جہاں وہ اللہ کے حکم کے مقابل آ کے کھڑا ہو گیا نا, وہ طاغوت بن جائے گا. اس کو نہیں ماننا اور اس کے انکار میں سوچنا نہیں کہ میں انکار کروں کہ نہ. جب آپ پر واضح ہے کہ اللہ کا حکم یہ ہے اور یہ بات یہ کر رہا ہے تو سیکنڈ نہ لگائیں اس کو انکار کرنے میں. کامیاب آپ ہی رہیں گے کیونکہ آپ کے ہاتھ میں عروۃ الوثقی ہے, لن انفصام لہا, جس نے ٹوٹنا نہیں, جس کو موت نہیں, جو عاجز نہیں, جو کہیں بے بس نہیں, جس کے خزانے ختم نہیں ہونے, جس کو کبھی موت نہیں آنی. موت کیا, جس کو نیند نہیں آتی, جس کو اونگ نہیں آتی, جس نے ایک سیکنڈ کے 1000ویں لاکھویں حصے میں بھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑنا. آزمائے گا ضرور, آزمائش تو آئے گی نا. پھر جب بڑے بڑے انعامات لینے ہیں تو پھر پیپر تو دینے پڑیں گے نا اس حساب سے. آپ نے اگر بیوروکریسی کی جاب لینی ہوتی ہے تو آپ کو CSS تو کرنا پڑتا ہے نا, پھر تو کام تو کرنا پڑے گا. آزمائشیں تو آئیں گی. جو آزمائشوں سے گھبرا جاتا ہے, آپ نے بہت سارے لوگوں کی یہ بات بھی سنی ہوگی, وہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے نہیں سیکھتے یا ہم اس لیے نہیں اتنے نوافل پڑھتے یا قرآن کو اتنا زیادہ پڑھتے کہ پھر آزمائشیں آئیں گی. تو وہ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے سب سے نچلے لیول پر جینا اختیار کر لیا, وہ جنت میں بھی سب سے نچلے درجے پر راضی ہو گئے. تو باپ پر ہے کہ آپ کتنا بڑا درجہ چاہتے ہیں, تو اس حساب سے پھر آپ کی اپروچ جو ہے وہ میچور ہو جائے گی اس معاملے میں. ومن کفر فلا یحزنک کفرہ, اور جو انکار کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کو نہیں مانتا, اس کے احکامات کو نہیں مانتا, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا کفر جو ہے وہ غمگین نہ کرے. الینا مرجعہم فننبئہم بما عملوا, ہماری ہی طرف انہوں نے لوٹ کر آنا ہے, پھر ہم انہیں بتائیں گے کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے. ان اللہ علیم بذات الصدور, اللہ تعالیٰ تو سینوں کے بھید بھی جانتا ہے. مجھے یہ بات اتنی اچھی لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے اندر سے دیکھ رہے ہیں, تو سب سے پہلے تو مجھے اندر صاف کرنا اپنا. باہر تو میں جو اپنے آپ کو صاف ستھرا کروں گی, جو میں خوش اخلاقی کا لبادہ اوڑھوں گی, جو بھی میں کروں گی وہ تو میں لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہی ہوں. سب سے پہلا کام تو مجھے اپنا انر صاف کرنا ہے. جب میرا اندر صاف ہو جائے گا نا, تو جب میرا باطن صاف ہو جائے گا, وہ پاک ہو جائے گا, تو پھر میرا ظاہر خود بخود پاک ہو جائے گا.
پھر مجھے اپنے ظاہر پہ محنت نہیں کرنی پڑے گی، اس کے لیے مجھے تصنع اختیار نہیں کرنا پڑے گا، بناوٹ نہیں کرنی پڑے گی، وہ خود بخود صحیح ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ تو اندر سے شروع کرتے ہیں، آپ کی نیت اور نیت کے پیچھے نیچے چھپی ہوئی موٹیویشن کیا تھی وہ وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ تو وہاں سے پیوریفائی کرنا شروع کریں اپنے آپ کو، تو باہر کی آپ کی خوش اخلاقی، آپ کا ظاہر، آپ کا لباس، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کی بول چال، ہر چیز جو ہے وہ خود بخود ایک پیٹرن کے مطابق سیٹ ہو جائے گی۔ نمتعہم قلیلا ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، ہم فائدہ دیں گے انہیں تھوڑا سا، پھر ہم مجبور کریں گے انہیں سخت عذاب کی طرف، یعنی یہ جو مہلت دی جا رہی ہے انہیں، اس کی بات ہو رہی ہے کہ جو ان کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے فائدہ لکھا ہوا ہے، جیسے حضرت ابراہیم نے جو دعا کی تھی کہ جب وہ خانہ کعبہ تعمیر کر رہے تھے اور اپنے بچوں کو وہاں حضرت اسماعیل کو چھوڑ کے آئے کہ اللہ تعالیٰ جو کوئی اس شہر میں ہے تو اس کو ثمرات عطا کر، رزق عطا کر، جو تجھ پہ ایمان لاتا ہے، اللہ پہ ایمان لاتا ہے، آخرت پر ایمان لاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو میرا انکار کرے گا میں اس کو بھی دوں گا، لیکن اس کو کتنا فائدہ دیا جائے گا؟ قلیل، مختصر دنیاوی فائدہ۔ اور دنیا کا مختصر فائدہ کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کو پرواہ نہیں ہے اس چیز کی کہ وہ کافروں کے گھر، ان کی سیڑھیاں، ان کے تخت پوش جس پہ وہ بیٹھتے ہیں، ان کی چھتیں، ان کے فرش سونے کے بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ کو پرواہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ قلیل ہے، بہت تھوڑی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ختم ہو جانا، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ بہت نافرمان بھی اللہ تعالیٰ کے بڑے عیش کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں دنیا میں، بڑے بڑے ظالم جابر حکمران آپ کو نظر آتے ہیں کہ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، بڑے بڑے محلوں میں رہتے ہیں اور لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں اور ایسی ایسی پالیسیز بناتے ہیں کہ قومیں جو ہیں وہ ان کی نسلیں برباد ہوتے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں یہ کیا ہے پھر جو ان کو اتنی آسانیاں ملی ہوئی ہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ وہ متاع قلیل ہے جو اللہ نے ان کو دی ہے۔ اس کے بعد جو ان پر پکڑ آنے والی ہے نا، وہ پکڑ بہت زبردست ہے۔ اس پکڑ سے جو ہے نا وہ کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، وہ پھر چاہتا ہے تو پھر چھتیں نیچے اور فرش اوپر کر دیتا ہے، وہ چاہتا ہے تو پھر پکی مٹی کے جو ہے وہ پتھر برسا دیتا ہے، اور نہ بھی وہ دنیا میں دکھائے۔ جیسے فرعون ہے تو فرعون کو بظاہر دنیا میں تو کوئی عذاب نہیں نہ ملا تھا، وہ تو صرف ڈوبا تھا نا، تو جب وہ ڈوب گیا تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ڈبو دیا گیا اور پھر ان کو ساتھ ہی جہنم میں داخل کر دیا گیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کے اندر عذاب جو ان کو جو فائدہ دینا ہے، اس کے بعد پھر ہم انہیں نسترہم، سورہ بقرہ میں بھی یہی لفظ ہے، ثم نسترہم، پھر ہم انہیں مجبور کر دیں گے، وہ پھر بھاگ نہیں سکیں گے وہاں سے، ایسے سے پکڑے جائیں گے، ایسی ایسی لمبی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، نہ بھی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے تب بھی نکلنا چاہیں گے اس آگ میں سے، نکل نہیں پائیں گے، پھر سخت عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، آپ ان سے پوچھ لیں آسمان اور زمین کس نے پیدا کی، فٹافٹ کہہ دیں گے اللہ نے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہہ دیجئے سب تعریف اللہ کے لیے، واقعی اللہ نے پیدا کی۔ بالکل درست بات ہے کہ یہ زمین اور آسمان اللہ نے پیدا کیا ہے، بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں۔ وہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ زمین اور آسمان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو وہ یہ اس کا مطلب نہیں جانتے۔ اگر وہ اس کا مطلب جان لیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پھر جس نے پیدا کیا امر بھی اسی کا چلے گا، جس کی حکومت ہے، جس کی مخلوق ہے، حکم بھی اس کا چلے گا، عبادت بھی اسی کی ہوگی، پھر کوئی اس کے اندر شریک نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کہتے تو ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا، لیکن اکثریت جو ہے وہ اللہ کی معرفت سے بے علم ہے، لا علم ہے، اللہ کو پہچانتے نہیں۔ کہتے تو ہیں اللہ، کہتے تو ہیں کہ ہم عبداللہ ہیں، لیکن اس کے مطلب کو نہیں جانتے۔ وجہ؟ کیونکہ درست علم نہیں ہے، درست سورس آف نالج نہیں ہے، صحیح سورس آف نالج کو لینا نہیں چاہتے۔ آپ کسی کو کہیں کہ آپ اپنی سارے عقیدے سائڈ پہ رکھ دیں
اور بالکل اپنے دماغ کو صاف کریں اور قرآن کو قرآن کی زبان میں پڑھ لیں، تو آپ خود بخود اپنے رب کو پہچان لیں گے. خود بخود جتنی بھی آلودگیاں عقیدے کے اندر آ گئی وہ سب دھل جائیں گی. لیکن اس بات کے لیے لوگ تیار ہی نہیں ہوتے. بل اکثرہم لا یعلمون، اکثریت ان میں سے لا علم رہنا پسند کرتی ہے. علم نہیں ہونے کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ زمین اور آسمان کو اللہ نے تخلیق کیا ہے، تو یہ اس کا مطلب کیا ہے. للہ ما فی السماوات والارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے. ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بے نیاز ہے اور آپ سے آپ تعریف والا ہے. نہیں کوئی مانتا، نہیں کوئی علم حاصل کرنا چاہتا، نہیں کوئی اس کی عبادت کرنا چاہتا. نہ کرے، اللہ کو پرواہ نہیں. اللہ کو پرواہ نہیں کہ جتنے بھی جن و انس ہیں، اگر سب کے سب کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے، اللہ کو پرواہ نہیں. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، اور اگر بے شک جو بھی زمین میں درخت ہیں ان کی کلمیں بن جائیں، اور جتنے بھی سمندر ہیں ان کی سیاہی بن جائے، اور پھر اس کو اور بڑھا دیا جائے، اس کے بعد 7 سمندروں کے ساتھ اس کی مدد کی جائے، یعنی سیاہی اور بڑھا دی جائے، ما نفدت کلمات اللہ، تو اللہ کے کلمات جو ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت حکمت والا ہے، بہت غلبے والا ہے. سورہ کہف میں بھی ہم یہ آیت پڑھ کے آئے نا، قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمام سمندر جو ہیں ان کو سیاہی بنا دیا جائے اور اللہ کے کلمات ان سے لکھے جائیں تو سمندر ختم ہو جائے گا اس سے پہلے کہ اللہ کے کلمات مکمل ہوں، اور اگرچہ کہ اس کی مدد کے لیے مزید روشنائی، مزید سمندر لائے جائیں. کوئی اس کے علم میں سے کوئی چیز گھیر نہیں سکتا، حاصل نہیں کر سکتا، مگر یہ کہ جو وہ خود چاہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی کی جو کلمات ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی کے جو عجائبات ہیں، اس کی جو حکمت کی انتہا ہے، اس کی جو صفات ہیں، اس کا جو علم ہے، اس کی جو کریشنز ہیں، یہ سب اللہ کے کلمات ہیں. اس کے جو اوامر ہیں، اس کے جو نواہی ہیں، یہ سب اللہ کے کلمات ہیں. اور یہ اگر لکھنے کے لیے 7 سمندروں کی سیاہی بنا دی جائے اور پھر مزید 7 سمندر آ جائیں اور دنیا میں جتنے درخت ہیں ان سے قلم بنا کے لکھنے شروع کیے جائیں، وہ لکھے نہیں جا سکتے. اللہ تعالیٰ اپنے افعال، اپنے اقوال، اپنی شریعت، اپنی حکمت، اپنی صفات میں سب سے اعلیٰ، غالب اور قہار ہے. ما خلقکم ولا بعثکم، اور نہیں ہے تمہارا پیدا کرنا اور نہ تمہارا دوبارہ اٹھایا جانا، الا کا نفس واحدہ، مگر یہ کہ ایک جان کی طرح. ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے. یہ جو باتیں گھڑتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں، اور یہ کہتے کہ جی جب ہڈیاں گل سڑ جائیں گی تو کون ہمیں دوبارہ اٹھائے گا اور کون ہمارے لیے جو ہے وہ زندہ کرے گا دوبارہ، اور ہے ہاتا بڑی دور کی بات ہے، یہ بڑی عجیب بات کر رہا ہے یہ جو اپنے آپ کو رسول کہہ رہا ہے اللہ کا. تو اللہ تعالیٰ فرما دیں کہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. تم سب کو دوبارہ پیدا کرنا اور تم سب کو پہلی دفعہ پیدا کرنا اور دوبارہ اٹھانا بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی ایک شخص کو، کسی ایک جان کو پیدا کرنا اور اس کو دوبارہ زندہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اس چیز سے خوب واقف ہے، وہ خوب سنتا اور جانتا ہے جو بھی باتیں تم بنا رہے ہو. الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار، دوبارہ بتایا جا رہا ہے، کیا نہیں تم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور وہ داخل کرتا ہے دن کو رات میں. یہ جو فینومینا ہے نا کہ رات دن کے اندر داخل ہوتی ہے اور گریجولی آہستہ آہستہ دن چڑھتا ہے اور آہستہ آہستہ رات ہوتی ہے. تو ایک طویل زمانے تک لوگوں کا یہ کانسیپٹ تھا کہ زمین چپٹی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور تک لوگوں کا گمان یہی تھا کہ زمین چپٹی ہے، سیدھی ہے.
جب اگر زمین چپٹی ہوتی تو پھر کیا ہونا چاہیے تھا؟ اچانک دن نکلنا چاہیے تھا اور اچانک رات ہو جانی چاہیے تھی. ایک دم اندھیرا، گپ اندھیرا، اور ایک دم بہت ایسی روشنی جیسی 10-11 بجے پورا سورج نکل آتا ہے تو روشنی ہوتی ہے، تپش ہوتی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. یہ فینومینا بعد کے ادوار میں جب یہ بات پتہ چلی کہ زمین جو ہے اصل میں وہ اسفیریکل ہے، اور وہ جب اپنے آربٹ پہ گھومتی ہے تو اس سے پھر آہستہ آہستہ دن اور رات جو ہے وہ ایک دوسرے کے اندر داخل ہوتا ہے. سبحان اللہ. سائنٹیفکلی بھی اگر یہ، اسی لیے میں اپنے بچوں کو بھی بہت تاکید کرتی ہوں کہ بیٹا پڑھیں، آپ سمجھیں، سیکھیں. یہ آپ کو آپ کے رب کی سچائی بتاتے ہیں، آپ کو قرآن کی حقانیت بتاتے ہیں کہ واقعی اس زمین کے کریٹر کی طرف سے نازل کرتا. بہت ساری ایسی مثالیں آپ نے پڑھی بھی اور سمجھی بھی اور دیکھی بھی کہ قرآن کریم کے اندر بہت سارے ایسے سائنٹیفک فینومیناز ہیں جو بہت بعد میں پروو ہوئے اور وہ پہلے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائے ہیں آپ کو. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اس نے مسخر کر دیا سورج اور چاند کو. كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ہر ایک اس میں سے ایک مقررہ وقت تک چل رہا ہے. اور یہ جو چلنا ہے اور یہ جو یجری کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، کشتیوں کے لیے آتا ہے یا پانی کے لیے آتا ہے. تجری من تحتها الانہار، پانی بہتا ہے، فلوٹ، کشتی جو ہے وہ اس کے اندر پانی میں فلوٹ کرتی ہے. یہ جو بہنا ہے، یہ جو سیاروں کا بھی چلنا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جیسے پانی ایک میڈیم ہوتا ہے، میڈیم سمجھتے نا آپ، میڈیم کہتے ہیں کوئی واسطہ جس کے ساتھ کوئی چیز موو کر رہی ہے، ٹھیک ہے. تو پانی ایک میڈیم ہے. کشتی اگر خشکی پہ پڑی ہوگی نا تو وہ چل نہیں سکتی، لیکن جب آپ اس کو پانی میں رکھتے ہیں تو وہ فلوٹ کرنا شروع کر دیتی ہے. پانی اس کے لیے میڈیم ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح یہ سیارے، یہ ستارے جو ہیں یہ چل رہے ہیں، یہ فلوٹ کریں. اس کا مطلب ہے کہ کائنات کے اندر، یونیورس کے اندر گیسز ہیں کچھ ایسی جو ان کو میڈیم پرووائڈ کری. یہ ایک وقت تھا جس وقت قرآن نازل ہوا، اس وقت کانسیپٹ یہ تھا کہ یونیورس اسٹیٹک ہے، ٹھہری ہوئی ہے، ساکن ہے. لیکن اب پتہ چلتا ہے، اور بہت عرصے بعد جب سائنس نے آپ کی ترقی کی تو بتایا کہ نہیں، یونیورس اسٹیٹک نہیں ہے بلکہ اس میں ہر چیز موومنٹ میں. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو تبھی بتا دیا تھا، اور یہی بات ثابت کرتی ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ اس یونیورس کے کریٹر کی طرف سے ہے. کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو امی تھے، وہ تو سادی اپنی زبان لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، کہاں سائنٹیفک نالج، اور وہ بھی اس درجے کا جو اس دور میں تھا ہی نہیں. تو یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ من جانب اللہ ہے. وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اس سے خوب باخبر ہے. وہ رب تمہیں رات میں بھی دیکھ رہا ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، اور دن میں بھی اس کو خبر ہے تمہاری کہ تم کیا کر رہے ہو، جو دن کو رات میں داخل کرتا ہے. جس سے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے وہ تمہیں بھی جانتا ہے کہ تم کیا کچھ کر رہے ہو. ذالک بأن اللہ هو الحق، اور یہ اس لیے ہے، یہ ساری باتیں اس لیے کیونکہ اللہ وہی ہے جو حق ہے. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، اور اللہ کو چھوڑ کے جس کو لوگ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہے. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور بے شک اللہ وہی ہے جو بلند تر ہے اور بہت بڑائی والا ہے، بہت بڑا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ العلی ہیں. لاسٹ ٹائم میرا خیال ہے جو ہم نے اسماء الحسنی پڑھا تھا وہ العلی تھا، اور وہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلند ہیں، اس کائنات سے اوپر، عرش کے اوپر کہیں مستوی ہیں. ہمیں نہیں پتا اس کی کیفیت کیا ہے، لیکن جو لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہے نا کہ رب دلاں وچ رہندا ہے، تو رب جو ہے وہ اپنی ذات کے ساتھ دلوں میں نہیں رہتے، وہ اپنی یاد کے ساتھ، اپنے ذکر کے ساتھ دل میں رہتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے قرآن کریم میں بارہا فرماتے ہیں کہ جیسے ایک جگہ آتا ہے کہ دو سرگوشی کرنے والے ہیں تو تیسرا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ بھی کہ جہاں بھی کہیں تم ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. تو یہ جو اللہ کا ساتھ ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سمع اور بصر اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد، اس کی نصرت کے ساتھ ہے. اپنی ذات کے ساتھ اللہ تعالیٰ الکبیر ہیں. وہ اس دنیا میں، اس زمین پر ہمارے ساتھ اپنی ذات کے ساتھ نہیں ہے. الم ترى
کیا نہیں آپ نے دیکھا ان الفلکا کہ بے شک کشتیاں تجری فی البحر وہ چلتی ہیں سمندر میں بنعمت اللہ اللہ کی نعمت کے ساتھ لیریکم تاکہ وہ دکھائے آپ کو من آیاتی اپنی نشانیوں میں سے ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر بہت صبر کرنے والے اور بہت شکر گزار بندے کے لیے. کس میں نشانیاں ہیں؟ کشتیوں کے تیرنے میں. اور کیسے نشانیاں ہیں؟ کس طرح کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح سمندر کے اندر ہوا کو موافق کر دیتے ان کے. اور یہ بادبانی کشتیاں ہوتی تھیں اس دور میں، موٹر والی انجن والی تو ہوتی نہیں تھی، تو کیسے پھر یہ اپنی منزلوں پر پہنچتے تھے اور کس طرح سے جو ہے سمندر جو ان کو ڈبونے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ اس کے سینے پر سفر کرتے. تو یہ جو سفر ہے بیسیکلی سمندری سفر، یہ بڑا صبر آزما ہوتا ہے. آپ میں سے اگر کسی کو اتفاق ہوا ہو سمندر کا سفر کرنے کا، حج پہ جایا کرتے تھے پہلے لوگ سمندر کے سفر سے، تو بائی ایئر سفر یا خشکی کے سفر کی نسبت سمندر کا سفر جو ہے یہ صبر آزما ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو ارد گرد کچھ اور نظر نہیں آتا سوائے پانی کے نیچے اور اوپر آسمان کے. اور اس میں پھر انسان بعض اوقات طوفان کا بھی شکار ہو جاتا ہے، بعض اوقات کسی بیماری کا بھی شکار ہو گیا تو اس کو فوراً جو ہے وہ کوئی ایڈ نہیں مل سکتی تھی. اور اسی طرح غذا جو ہے پہلے زمانے میں، اب تو خیر فریزر اور چیزیں ہوتی ہیں، جہاز جو بحری جہاز ہیں وہ بھی پورے وہ بن جاتے ہیں، شہر بنے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی یاد رکھیے کہ بہرحال یہ ایک صبر آزما سفر ہے، کیونکہ اگر بیچ سمندر میں بحری جہاز خراب ہو جاتا ہے یا کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو اس کا سروائیول جو ہے، اور اس پر جب تک مدد نہیں آتی کہیں سے تو اس وقت تک وہ انسان جو ہے وہ بے بس ہی ہے. بہرحال تو یہ سمندری سفر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، لیکن یہ نشانیاں کس کو سمجھ آتی ہیں؟ جو صبر کرنے والے ہیں. صبار فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، بہت صبر کرنے والا. اور شکور، شاکر نہیں کہا، صابر اور شاکر نہیں کہا، یعنی اس کی جسے کہتے ہیں نا مبالغے کے صیغے استعمال ہوئے، فعال اور فعول کے. بہت زیادہ شکر گزار، ہر حال میں شکر کرنے والا اور بہت زیادہ صبر کرنے والا. وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ اور جب چھا جاتی ہے ان پر ایک موج، كَذُلَلٍ صاحبان کی طرح، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین تو یہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کر کے اللہ کو پکارنا شروع کرتے ہیں. تو یہ ان کا عقیدہ تھا. یہ خشکی پر ہوتے تھے تو اپنے دوسرے معبودوں کو پکارتے تھے، اور سمندر میں خاص طور پر پہلے بھی میں نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا اور مختلف جگہ پر قرآن کریم میں یہ موضوع آیا بھی ہے. جیسے مثال کے طور پر سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ جب یہ ان کو سمندر میں کوئی مصیبت پڑتی ہے، پیش آتی ہے، تو ان سے وہ سب گم ہو جاتے ہیں جن کو یہ پکارتے ہیں سوائے اللہ کے کر دیتے ہیں. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ اور جب ہم ان کو اس خشکی کی طرف جو ہے وہ نجات دیتے ہیں، اس طوفان سے بچا لیتے ہیں، تو پھر ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ مقتصد ہوتے ہیں. یعنی اقتصاد کے 3 معنی ہیں، ویسے تو اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں. اور مثال کے طور پر اقتصاد کو اگر ہم راست روی کے معنوں میں لیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان میں سے کم ہی ایسے نکلتے ہیں جو وقت گزر جانے کے بعد بھی اس توحید پر ثابت قدم رہتے ہیں جس کا اقرار انہوں نے طوفان میں جب گر گئے تھے اس وقت کیا تھا، اور یہ سبق ان کو ہمیشہ کے لیے راست رو بنا دیتا ہے. یعنی وہ ان میں سے کم ہی لوگ ہوتے ہیں جو ایسے ہوں. پھر یہ کہ اگر اقتصاد کا معنی توسط اور اعتدال لیا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ بنے گا کہ ان میں سے بعض لوگ اپنی شرک اور دہریت کے عقیدے میں اس شدت پر قائم نہیں رہتے جس پر اس تجربے سے پہلے تھے. اور دوسرا مطلب یہ ہوگا کہ وقت گزر جانے کے بعد ان میں سے بعض لوگوں کے اندر اخلاص کی وہ کیفیت ٹھنڈی پڑ گئی جو اس وقت پیدا ہوئی تھی. تو بات دراصل یہ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں الفاظ ہی ایسے استعمال کیے ہیں جو بہت بلیغ ہیں. تو یہ بیک وقت یہ جو فقرہ ہے یہ ان تینوں کیفیتوں کی طرف اشارہ کرتا ہے
کہ بحری طوفان کے وقت سب کا دماغ جو ہے وہ درست ہو گیا. جب مصیبت ان کے سر پہ پڑی تو انہوں نے شرک اور الحاد کو چھوڑ کر صرف اللہ کو مدد کے لیے پکارا. لیکن جب خیریت سے وہ ساحل پر پہنچ گئے تو پھر بہت کم تعداد ایسی ان میں سے نکلی جنہوں نے اس سبق سے اس تجربے سے کوئی پائیدار سبق حاصل کیا ہو. اور پھر یہ قلیل تعداد بھی تقسیم ہو کر ان گروہوں میں بٹ گئی. یعنی اقتصاد کی جو 3 ڈیفینیشنز ہم نے پڑھی تو ان گروہوں میں بٹ جاتی ہے. ایک وہ جو ہمیشہ کے لیے سیدھے ہو جاتے ہیں، جیسے جس کی مثال جو ہے وہ اکرمہ بن ابی جہل کی ہے، ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ دوسرا وہ گروہ ہے جو کفر پر جو ہے وہ اس سے بدزن ہو گیا، لیکن ابھی بہت اس کا ایمان پختہ نہیں ہوا، لیکن اتنا وہ کفر میں بھی ڈیپ نہیں رہا جتنا وہ پہلے تھا. اور تیسرا یہ کہ جس کے اندر ہنگامی اخلاص میں سے کچھ بھی باقی نہ رہا، یا کچھ نہ کچھ بہت معمولی سا باقی رہا. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ کفور. اور ہماری نشانیوں کا انکار نہیں کرتا مگر ہر وہ شخص جو انتہائی غدار اور ناشکرا ہے. تو پیچھے 2 نشانیاں، 2 صفات کیا بیان کی گئی تھیں؟ صبارن شکور، ٹھیک ہے. تو اس کے اپوزٹ یہ آ رہا ہے خطارن کفور. شکور کے اپوزٹ کیا ہے؟ کفور. اور صبار کے اپوزٹ کیا ہے؟ خطار. صبار کون ہوتا ہے؟ جو بہت صبر کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ کو پورا کرتا ہے، کسی بھی مشکل میں ہو، کسی بھی پریشانی میں ہو، حالات کیسے ہی ناموافق کیوں نہ ہو، جو اس نے کمٹمنٹ کی ہوتی ہے اس کو پورا کر رہا ہوتا ہے. یعنی جیسے اگر وہ اللہ پر ایمان لایا ہے، توحید پر ایمان لایا ہے، تو وہ کسی بھی حال میں ہے تو وہ اس سے پھرتا نہیں ہے. جبکہ خطار کیا ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے غدار، انتہائی غدار. تو یہ جو لوگ ہیں جو اس وقت مشکل میں تو اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب مشکل سے اللہ تعالیٰ نکال لیتے ہیں تو پھر شرک کرنا شروع کرتے ہیں. بیسیکلی ناشکرے بے صبرے لوگ ہوتے ہیں جن کا اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا، اپنی خواہش نفس پہ کنٹرول نہیں ہوتا، اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں ہوتا، اور ان کے اندر کمٹمنٹ نہیں ہوتی. جو وعدہ یہ اللہ سے کرتے ہیں، جو کمٹمنٹ یہ اللہ تعالیٰ سے شو کرتے ہیں، یہ اس کو پورا نہیں کرتے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، یا تقوی اختیار کرو اپنے رب کا. واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا. جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہ دے گا، نہ کوئی بیٹا ہی اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدلہ دینے والا ہوگا. ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ ہی تمہیں اللہ کے معاملے میں بڑا دھوکے باز دھوکہ دے. اب بات دراصل یہ ہے کہ یہ ساری کیفیات بتانے کے بعد، اور پیچھے جیسے ہم نے پڑھا کہ ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو اتارا ہے یعنی قرآن، اس پر ایمان لے کر آؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کے طریقے پر کمفرٹیبل ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا جب یہ باپ دادا تمہارے کام نہیں آئیں گے. نہ تمہارا عمل ان کے کام آئے گا، نہ ان کا عمل تمہارے کام آئے گا، اور نہ ہی کوئی کسی کے لیے ذاتی طور پر کوئی کوشش کر سکے گا بچانے کی. آج ان کی محبت اور اس تعصب میں، اس حمیت میں تم اللہ کے کلام کا انکار کر رہے ہو، کل کو کوئی بھی تمہارے کام نہیں آئے گا. اور اس دن کس کی حکمرانی ہوگی؟ لمن الملک اليوم للہ واحد القہار. تو اس دن پھر کس کی جرت ہوگی کہ وہ کسی کے لیے جو ہے کوئی سفارش کر سکے، کوئی کام آ سکے؟ الٹا یہ ہوگا کہ جیسے سورہ معارج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ اس دن کوئی کسی کا جگری دوست نہیں ہوگا، اور وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے. یبصرونہم، وہ دیکھیں گے ایک دوسرے کو، آمنے سامنے دیکھیں گے. لیکن کیا ہوگا کہ مجرم اس دن یہ چاہے گا کہ آج کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو، اپنے کنبے قبیلے کو، اپنے بھائی کو، جو کچھ زمین کے اوپر ہے ہر چیز کو فدیہ میں دے دے اور اس کو بچا لیا جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا انہا لظا نزاعۃ للشوا، اس دن کوئی کام نہیں آئے گا. تو آج انسان یہ دیکھے کہ وہ جس چیز کے پیچھے چل رہا ہے، جس چیز کو وہ فالو کر رہا ہے، وہ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیا ہوا دین ہے یا وہ محض کچھ قصے کہانیاں ہیں، یا پھر یہ کہ وہ محض صرف آباء و اجداد کی پیروی ہے؟ آنکھیں بند کر کے کسی کے بھی پیچھے چلنا، خواہ وہ آپ کا استاد ہو، خواہ وہ آپ کا مذہبی لیڈر ہو، خواہ وہ آپ کا سیاسی لیڈر ہو، خواہ وہ آپ کے خاندان کا سربراہ ہو، وہ کوئی بھی ہو، آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے چلنا بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ ہاں، کس کے پیچھے آپ آنکھیں بند کر کے چل سکتے ہیں؟ جس کے بارے میں کوئی شک شبہ نہیں آپ کو کہ یہ کہیں پر بھی غلطی کرے گا، اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ آپ سے جو بھی کوتاہی غلطی اگر کسی جگہ ہوئی بھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی تصحیح فرما دی اور خود بتایا کہ تم چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو وہاں تک شک شبہ نہیں ہے۔ اس کے بعد جہاں پہ بھی آپ، اس کے بعد یہ آپ کے پاس کسوٹی ہے، یہ آپ کے پاس کرائٹیریا ہے، اس کرائٹیریے پر آپ رکھیں کہ جو کوئی بھی آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ دین ہے، اچھا یہ اس پہ پورا اترتا ہے، ٹھیک ہے، پھر ہم اس کو لیتے ہیں۔ اگر یہ اس کے مخالف ہے، اگر یہ اس کے خلاف بات کر رہا ہے، اگر یہ اس کے مطابق نہیں ہے، تو پھر ہم پابند نہیں ہیں اس کو لینے کے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ دنیا کی زندگی دھوکے میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو دنیا کی زندگی مختلف سطح پر غلط فہمیوں میں مبتلا کرتی ہے۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جینا اور مرنا جو کچھ بھی ہے بس اسی دنیا میں ہے، جیسے کفار بھی یہی کہتے تھے، کفار مکہ، اور اس کے بعد کوئی زندگی نہیں، لہٰذا جتنا کچھ بھی تمہیں کرنا ہے بس یہی کر لو۔ کوئی اپنی دولت اور طاقت اور خوشحالی کے نشے میں بدمست ہو کر اپنی موت کو ہی بھول جاتا ہے اور اس خام خیالی میں مبتلا رہتا ہے کہ اس کا عیش اور اس کا اقتدار لازوال ہے۔ کوئی اخلاق اور روحانی مقاصد کو فراموش کر کے صرف دنیاوی لذتوں اور مادی فوائدوں کو ہی جو ہے وہ مقصود بالذات بنا لیتا ہے اور معیار زندگی کو بلند کرنے کے سوا اس کی زندگی کا کوئی اور مقصد نہیں ہوتا، خواہ اس میں آدمی کا اپنا جو آدمیت کا معیار ہے وہ کتنا ہی گر جائے نیچے۔ کوئی یہ سوچتا ہے کہ دنیا کی خوشحالی ہی حق اور باطل کا اصل معیار ہے، ہر وہ طریقہ جس پر چل کر یہ نتیجہ حاصل ہو جائے اس کو، اور اس کے وہ حق ہے، اور اس کے برعکس جو کچھ بھی ہے وہ باطل ہے۔ اسی طرح کوئی جو یہ ہے وہ یہ کلیہ قاعدہ بنا کر بیٹھ جاتا ہے کہ جس کی دنیا خوب بن رہی ہے، خواہ وہ کیسے ہی طریقوں سے بنے، وہ اللہ کا محبوب ہے، اور جس کی دنیا خراب ہے، چاہے وہ حق پرستی اور راست روی پر ہے، وہ اللہ اس سے راضی نہیں ہے، اس کی عاقبت بھی خراب ہے۔ یہ اور ایسی بہت ساری اور غلط فہمیاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہے گی، ایسے ہی بن گئی اور ایسے ہی چلتی رہے گی، حادثاتی طور پر بن گئی اور بس اس کا کوئی اینڈ نہیں۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے اینڈ تو ہے، لیکن جیسے حادثاتی طور پر یہ بنی ایسے ہی حادثاتی طور پر ختم ہو جائے گی، تو آخرت نہیں ہے، اس زندگی کے بعد ہم جواب دہ نہیں ہونا۔ اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ فرمارے وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ تو بڑا دھوکے باز سے مراد کون ہے یہاں پر؟ سب سے پہلے تو شیطان، اور اس کے بعد پھر اس شیطان کے سارے فالوور، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ انسانوں کا کوئی گروہ ہے، کوئی جماعت ہے، میڈیا ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا ابھی کہ میڈیا جو ہے وہ آج کے دور میں جو ہے وہ سب سے بڑا طاغوت بنا ہوا ہے۔ وہ حق کو باطل اور باطل کو حق کر کے دکھانے کا پوٹینشل رکھتا ہے، لوگوں کی سوچ بدل دیتا ہے، لوگوں کے نظریات بدل دیتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں دھوکے میں نہ ڈال سکیں۔ اچھا، اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈالنے سے مراد یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر بعض جگہ پر شیطان ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی غفور الرحیم کی صفت کو ایسے غالب ہمارے اوپر کرتا ہے کہ ہم اس کے شدید العقاب ہونے کی صفت کو بھول جاتے ہیں، اور انسان بدمست رہتا ہے اپنی زندگی میں اور یہ سوچتا رہتا ہے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا بھی سخت نہیں ہے کہ وہ ہمیں جو ہے وہ اتنی سی بھی اجازت نہ دے کہ ہم بغیر پردے کے اور اپنی مرضی کا لباس ہی نہ پہن سکیں، ہم سلیو لیس پہننا چاہتے ہیں تو وہ بڑا غفور الرحیم ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا، اسی نے تو لباس پیدا کیا، اور اسی نے تو جو مرضی ہم پہنے، جو مرضی ہم کرے، خیر ہے۔ تو یہ کیا ہے بیسیکلی؟
یہ ہے وہ غلط فہمیاں، یہ وہ دھوکہ ہے جو ہمیں، جس میں شیطان جو ہے ہمیں ڈالتا ہے. یا پھر یہ کہ دوسرے ایکسٹریم پہ لے جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو تمہیں بخشے گا ہی نہیں، تم نے تو ایسے ایسے گناہ کر لیے اور ایسے ایسے تم نے اللہ کی نافرمانی کر دی، تم تو بخشے نہیں جاؤ گے، تمہاری تو بخشش ہو ہی نہیں سکتی. تو یہ بیسیکلی کیا ہے؟ یہ اللہ کے بارے میں انسان کو دھوکے میں ڈالنا ہے. اللہ تعالیٰ خود اپنا تعارف انسان کو کراتے ہیں قرآن کے ذریعے، کائنات کے ذریعے، اور جب آپ اس تعارف سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں تو پھر آپ اس دھوکے میں نہیں آتے. اور جب آپ نے قرآن کی رسی کو تھاما ہوا ہوتا ہے نا، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ یہ قرآن ہے. اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا تمہارے ہاتھ میں، اور جو اس رسی کو تھام لیتا وہ پھر گمراہ نہیں ہوتا. تو اگر قرآن آپ کی زندگی میں ایسے شامل ہے جیسے آپ سانس لیتے ہیں، جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں، جیسے آپ اپنے بال بچوں میں رہتے ہیں، آل دا ٹائم 24/7 آپ کے ساتھ ہے، تو پھر آپ کو یہ دھوکے باز، چاہے وہ انسان ہے چاہے وہ شیاطین ہے، وہ آپ کو دھوکے میں نہیں ڈال سکیں گے. وہ آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں قطعی گمراہ نہیں کر سکیں گے، کسی قسم کی شرک میں مبتلا نہیں کر سکیں گے. شیاطین کا دھوکہ دینا یہی ہے، یہ بھی ہوتا ہے، یعنی جن و ان شیاطین میں سے، کہ وہ آپ کو یہ کہہ دیں کہ اللہ آپ کی دعا نہیں سنتا، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا نہیں سنتا. آپ فلاں بزرگ کے پاس جائیں، آپ فلاں جگہ جائیں، فلاں نظر مانیں، فلاں کام کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی سنے گا. حالانکہ قرآن کیا بتاتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. تو اللہ تعالیٰ تو خود بتا رہے، اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ قرآن ایک ایسی رسی ہے جس کو آپ تھام لے تو پھر آپ اللہ کے بارے میں کسی دھوکہ دینے والے کے دھوکے کا شکار نہیں ہوں گے انشاءاللہ. ان اللہ عندہ علم الساعۃ، اور اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بار بار یہ سوال کیا جاتا تھا نا کہ قیامت کب آئے گی، اور یہ لوگ کہتے تھے، بھی آگے انشاءاللہ سورہ سجدہ میں بھی آپ پڑھیں گے کہ اتنے سالوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہہ رہے ہیں تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا، تم قیامت قائم ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا. ہم نے تو ابھی تک کچھ نہیں دیکھا ایسا ہوتا ہوا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ اس قیامت کا علم، اس گھڑی کا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہی بارش کو نازل کرتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. یہ جو کچھ بھی یہاں پر بتایا جا رہا ہے یہ غیب میں سے چند بنیادی باتیں ہیں جن سے انسان کا انٹریکشن ڈیلی بیسس پر ہوتا ہے. یہ نہیں کہ صرف یہی غیب ہے، اور بھی بہت سا غیب ہے، لیکن یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جس سے انسان کا انٹریکشن ہوتا ہے. اب آپ کہہ سکتے ہیں محکمہ موسمیات والے بارش کے بارے میں پہلے بتا دیتے ہیں، لیکن وہ صرف اندازے اور تخمینے ہوتے ہیں، اور وہ بھی کیسے؟ آلات کے ذریعے. بغیر آلات کے وہ آپ کو کچھ بھی نہیں بتا سکتے. اسی طرح جو الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے بیبی کی سیکس بتانا ہے تو وہ بھی کیا ہے؟ آلات کے ذریعے، اور وہ بھی کیا ہے؟ اندازے اور تخمینے. اس میں بھی ڈاکٹر آپ کو تفصیل نہیں بتا سکتی کہ بچہ جو ہے، جو پیدا ہونے والا ہے، وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، کس رنگ کا ہوگا، اس کا نین نقش کیا ہوگا، اس کی یہ کتنا عرصہ جیے گا، اس کی کیا جو ہے وہ اس کے اندر کوالٹیز ہوں گی، وہ کچھ بھی نہیں بتاتا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس رحم کے اندر جو چیز بن رہی ہے وہ کب پیدا ہوگی، کب کتنا عرصہ جیے گی، کیا کیا اس کی خصوصیات ہوں گی. اس کو جب اللہ تعالیٰ چوائس دے دیں گے حق اور باطل میں، تو اس وقت وہ کیا چیز، کون سا رستہ چنے گا. تو یہ ساری چوائسز اللہ تعالیٰ نے، یہ علم جو ہے یہ اللہ ہی کے پاس ہے. کوئی اس چیز کا دعویٰ نہیں کر سکتا. حتیٰ کہ ڈاکٹرز آپ کو الٹرا ساؤنڈ کر کے بتاتے ہیں کہ جی فلاں ڈیٹ کو بیبی جو ہے وہ ڈیلیور ہوگا، لیکن پھر کیا ہوتا ہے، اچانک رات کو آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور ایمرجنسی میں بچے کو ڈیلیور کرانا پڑ جاتا ہے.
تو یہ اندازے اور تخمینے ہیں صرف جو لگائے جاتے ہیں، اور یہ ہر دور میں اب لوگ الٹرا ساؤنڈ مشینز اور دیگر مشینوں کے ذریعے تھوڑا پریسائزلی اس طرف اندازہ لگا لیتے ہیں، ورنہ پہلے بڑی بڑی جو دائیاں ہوتی تھیں وہ عورت کی چال دیکھ کے اس طرح کے اندازے لگاتی تھیں، اس کے پیٹ کی کیفیت کو دیکھ کے اندازہ لگاتی تھیں، تاریخ بتاتی تھیں، اور یہ ساری چیزیں تو یہ محض اندازے اور تخمینے ہی ہیں، اصل علم اللہ ہی کے پاس ہے اور وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ پھر اسی طرح اس کی بڑی بہترین مثال کہ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نہیں جانتا کل کیا کرے گا۔ حضرت علی کا ایک بڑا مشہور قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا۔ آپ ساری تیاری کر لیتے ہیں، آپ سب کچھ ایچ اینڈ ایوری تھنگ، پاسپورٹ تیار ہے، فلائٹ ٹکٹ آپ نے لے لی ہے، سب کچھ آپ کر لیتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ بس کل آپ روانہ ہو ہی جائیں گے، لیکن عین ٹائم پر کیا ہوتا ہے؟ کوئی بیماری آزاری آ جاتی ہے، خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، خدا نخواستہ کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے، کوئی اور عذر آ جاتا ہے، اور وہ سب وہیں کا وہیں کیا دھرا رہ جاتا ہے، اور انسان وہ ساری تیاری اس کی وہیں رہ جاتی ہے اور وہ کچھ اور کر رہا ہوتا ہے۔ ایسی بہت ساری مثالیں آپ نے دیکھی ہوں گی، لوگوں نے حج کی تیاری کی، اگلے دن حج کی فلائٹ تھی اور وہ بالکل خوش باش تھے، ٹھیک ٹھاک تھے، اور پھر کیا ہوا کہ رات میں کہیں ہارٹ اٹیک ہوا اور پھر وہ فوت ہو گئے۔ کوئی نہیں جانتا کل کیا ہوگا، کوئی نہیں جانتا کہاں اس کو موت آئے گی۔ جس جگہ انسان کی موت لکھی ہوتی ہے کوئی نہ کوئی بہانہ ایسا بن جاتا ہے، وہ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ کسی کو نہیں پتا کہ اس کی موت کا وقت کیا اور کہاں موت آنی ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، سب کچھ جاننے والا اور باخبر تو صرف اللہ ہی ہے۔ تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم یہ بات جاننے کی کوشش کریں کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بارش کتنی برسے گی، یا یہ کہ کب اور کہاں یا کیا چیز ہوگی، قیامت کب آئے گی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری تیاری کتنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، جو بھی ہم سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، ہم اس کو پورے شعور کے ساتھ اپنے عمل میں شامل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا قرب، اپنی معرفت عطا فرمائے، وہ دل اور وہ نظر عطا فرمائے جس سے ہم وہ عمل کر سکیں جس سے اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالی آپ کو دنیا اور آخرت میں عافیت نصیب فرمائے، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔